حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے چاچا حضرت سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں نہ جا سکے۔ جب ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے افسوس کرتے ہوئے فرمایا غزوہ بدر جو کہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان پہلی جنگ تھی، میں اس میں حاضر نہ ہو سکا۔ اگر اب اللہ رب العزت نے مجھے کسی غزوہ میں شرکت کا موقع دیا تو دیکھے گا میں کس بہادری سے لڑتا ہوں۔ پھر جب غزوہ احد کا موقع آیا تو کچھ لوگ بھاگنے لگے۔ میرے چاچا حضرت سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی آئے میرے پروردگار، ان بھاگنے والوں میں جو مسلمان ہیں میں ان کی طرف سے معذرت خواہ ہوں، اور جو مشرک ہے ان میں سے بری ہوں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار لے کر میدان کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں حضرت سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا اے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں جاتے ہو؟ اس پاک پروردگار کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں احد پہاڑ کے قریب جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے۔ وہ جنت کی ہوا کیسی عمدہ، خوشگوار اور پاکیزہ ہے، بار بار یہی کلمات دہراتے رہے۔ حضرت سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جیسا کارنامہ انہوں نے انجام دیا ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش مبارک یعنی جسم کو ڈھونڈا گیا تو ہم نے اسے شہیدوں میں پایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر تیروں، تلواروں اور نیزوں کے 80 سے زائد زخم تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعضاء جگہ جگہ سے کاٹ دیے گئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچاننا بہت مشکل ہو چکا تھا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمشیرہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگلیوں کے نشانیات سے پہچانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر یہ آیت پڑھ رہے تھے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مسلمانوں میں کچھ مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دیا جو عہد اللہ سے کیا تھا۔ سبحان اللہ۔